ڈال دیتے ہیں کسی طریقے سے نام میرا، تاکہ میں پہلے پاسپورٹ بھی نہیں دیتے تھے تاکہ میں ٹریول نہ کر سکوں. ہم کون سا نواز شریف ہیں جو ہر دفعہ ملک چھوڑ کے چلے جائے. ہمارا تو جینا گیا باہر سے. تو اس پر کیا کہیں گی؟ اور کل دعائیہ تقریب بھی تھی پشاور میں. دعائیں تقریب تو بہت بڑی تھی، پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو یہاں جھوٹے مکار لوگ جو لاشوں کے اوپر سیاست کرتے اور مانتے نہیں تھے کہ کسی کو گولی لگی ہے، ان جو لوگ ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے اور جو ہمارے کارکنان زخمی تھے وہ سب کل آئے ہوئے تھے. اور وہ اپنی آنکھوں سے ساری میڈیا دنیا دیکھ رہی تھی کہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھر کے لوگ یہاں موجود تھے. وہ شہید جمہوریت ہے، خان صاحب کا حکم بھی تھا اور ہمارا اپنا بھی ایک ہے کہ ہم نے ان کو ہمیشہ سے ایک ریگارڈ پیش کرنا ہے. شہید کا تربہ بھی بہت بڑا ہے اور بے گناہ تھے جب ان کو گولی ماری گئی. اس کے لیے بہت بڑی ایک دعائیہ تقریب ہوئی کل. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت. ہاں، وہ میں نے کل دیکھا تھا کہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ جج صاحب جو حکم کر بھی دے، جج اگر کوئی فیصلہ کر بھی دے تو ایک عام میں سے جو ایک عام جو ہے نا پولیس والا، وہ جج صاحب کا حکم ہوا میں اڑا دیتا ہے. اب یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک جج ضمانت دے دیں اور آپ کہیں کہ نہیں، ہم نے ان کو جو ہے کسی اور اس میں ڈال دینا ہے دہشت گردی میں. اور پھر اگر کوئی آپ جیسے کوئی وی لاگر، کوئی رپورٹر، کوئی جو ہے میڈیا کا بندہ جا کے رپورٹنگ کرے تو ایسا جو کہے کہ اگر اس نے رپورٹنگ کی، اس نے ان لوگوں کو بتایا تو اس کو بھی اگلے 9 مئی کے پرچے میں یا 26 نومبر میں ڈال دو. اب اس سے زیادہ آئین کے اور قانون کی دھجیاں کوئی نہیں اڑا سکتا جو موجودہ سسٹم میں PMLN تمام لوگوں سے کروا رہی ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کل ہمارے جو کارکنان تھے وہ ایک کمرے کے اس میں آپ دیکھیں 24 گھنٹے تک وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب اگلی عدالت آئے گی تو اس میں جا کے جو ہے وہ تھانے والا آئیں گے اور ان کو کر دیا جائے گا. اصل میں مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے اتنا تکلیف اور آزمائش میں ڈال دو، کارکنان کو بھی، لیڈران کو بھی، خواتین کو، کہ یہ کسی طریقے سے خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے. یہ ان کی جو ہے وہ بھول ہے. خان صاحب کو کبھی کوئی نہیں چھوڑے گا. خان صاحب امت مسلم کا اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. جب میرا لیڈر آزمائش میں کھڑا ہوا ہے بہادر جدار، تو ہم بھی پھر اسی کے ساتھ ہیں. میڈم، PTI نے مذاکرات کی طرف ہاتھ بڑھائے تو حکومتی وزراء کی طرف سے مختلف بیانات دیے گئے ہیں کہ پہلے تو یہ ہمیں چور کہتے تھے اور اب یہ دیکھا وہ چور تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں. چلو مسٹر چور اور مسٹر ڈاکو لگا دیتے ہیں. الیکشن چور بھی ہیں، لیکن اب تو یہ کفن چور اور لاش چور بھی ہوگی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مذاکرات کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ تو ٹیبل پہ ہیں، جیسے ہمارے ٹیبل پہ ہے کہ ہم نے اپنے 26 نومبر کے شہداء کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ گولی کیوں چلائی ہے. جیسے کہ ہمیں 8 فروری کا ہمیں حساب چاہیے کہ آپ نے الیکشن ہمارے کیوں چرایا. جیسے ہمارے بے گناہ لوگ خان صاحب سمیت اس وقت قید کے اندر ہے، جیلوں کے اندر ہے. ہمیں یہ ٹیبل پہ جو نا یہ تمام ایجنڈا تو رکھا جائے گا. تو اس لیے PMLN کے وزراء جتنی مرضی شوخیاں مارے، وقت ان کا پورا ہے. دیکھیں عوام کی عدالت میں وہ بھی جائیں گے اور عوام کی عدالت میں جو ہے یہ منہ چھپاتے پھریں گے، ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ان کے لیے ایسے موافق حالات ہو کہ ان کو ڈیلیں ہی ملتی رہیں. ہر دفعہ ڈیل بھی نہیں ہوتی.